اور آج میں آپ لوگوں کی ملاقات کرواؤں گی وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر فہیم آفتاب سے۔ ہمارے یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ بہت سے مسائل سننے ملتے ہیں اور بہت سے مسائل دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، تو آپ کی نظر میں یہاں کے بیسک مسائل کون سے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ میں جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں، بے شک وہ ٹرانسپورٹ آفس ہے، بے شک وہ فی برانچ ہے، تو وہ کسی بھی وے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوتے۔ یونیورسٹی کا سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ یہ فالٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو ہمارا اسٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ اتنا کوآپریٹو نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مس بیہیو بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ اگلے 5 سالوں میں آپ یونیورسٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے اگینسٹ کمپلین کی گئی ہے اور اس کمپلین میں ہمارے ہی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے آپ پہ الزامات لگائے ہیں۔ تو سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محدود فنڈنگ کے باوجود جو یونیورسٹیز کو اپنے اخراجات خود مینیج کرنے پڑتے ہیں، لیکن بیسک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ان دی ایجوکیشن اوور آل یہ کم ہے۔ جس ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا سفارشی کلچر جو ہوتا ہے اس کو وہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو سر اس سب سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یہاں کوئی بینک برانچ نہیں ہے، کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا، کوئی کلچر ڈے نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہماری۔ سر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہماری۔ امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں مہیا یہاں پہ۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف سٹی کی طرف سے میں ہوں فصیحہ خان۔ آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف جنگ میں اور آج میں آپ لوگوں کی ملاقات کرواؤں گی وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر فہیم آفتاب سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں اور فیکلٹی کے کیا مسائل ہیں۔ جیسا کہ میں خود یونیورسٹی کا پارٹ ہوں اور یہاں بہت سے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، آئیے آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی یونیورسٹی میں روٹین کیا ہوتی ہے؟ میری روٹین ان اے وے بہت سمپل ہے۔ سارا دن مصروفیت رہتی ہے کام میں، اس میں ایز یو کین امیجن یہ مینلی ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے، سو میٹنگ اسکیجول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں انسپیکشن پہ بھی نکلتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر لیتا ہوں، اور پریپریشن بھی ہوتی ہے کئی دفعہ آن سرٹن سبجیکٹس ٹو ٹاک اباؤٹ۔ تو ویریس کائنڈز آف ایکٹیویٹیز ہیں جس میں میری پارٹیسپیشن اسکیجولڈ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی دن گزرتا ہے۔ یوزلی اٹس بزی فرام مارننگ ٹل ایوننگ۔ جب سے آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں آپ نے کیا تبدیلی مطلب اپنے ساتھ ایسی کون سی تبدیلی یونیورسٹی میں لے کے آئے ہیں؟ میں نے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے یہاں فیکلٹی سے بھی اور ایڈمنسٹریشن سے بھی، وہ یہی ہے کہ ایک ایکیڈیمک کلچر کو ہم مزید امپروو کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اس میں کوئی بہت کمی تھی، وی جسٹ وانٹ ٹو امپروو فردر، کیونکہ ایک یونیورسٹی کا بیسک مقصد تو یہی ہے نا کہ اس میں ایکیڈیمکس فلرش کر رہے ہوں، اسٹوڈنٹس آر ہیپی لرننگ اور ان کو ریسورس اویلیبل ہو، بس سارا وقت اسی کوشش میں گزرتا۔ ہمارے یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ بہت سے مسائل سننے ملتے ہیں اور بہت سے مسائل دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، تو آپ کی نظر میں یہاں کے بیسک مسائل کون سے ہیں؟ دیکھیں جو ریسورس ہے یا جو فنڈ ہے، مین تو وہیں وہ بہت سی یونیورسٹیز کا ایشو ہے، ہمارا بھی ہے۔ تو ریسورس از ون لمیٹیشن، پھر کچھ لیک آف انٹینٹ بھی ان سرٹن کیسز آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ فیکلٹی میں اور جو ہمارے جیسے سوسائٹی میں ہے، دیٹ از آلسو ہیئر ان دی یونیورسٹی۔ لیکن بیسک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ان دی ایجوکیشن اوور آل یہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہم نارملی وی اسٹرگل۔ ہر یونیورسٹی میں یا ہر ادارے میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا سفارشی کلچر جو ہوتا ہے اس کو وہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو سر اس سب سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میں یہ سب دیکھتا ہوں، ظاہر ایسا ہوتا بھی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور بہت سی جگہوں سے ہو سکتی ہیں،
لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب آپ میرٹ کو چاہیں کہ وہ پریویل کرے اور ول ہو، تو اگر کبھی کسی نے ریکویسٹ کی بھی ہو تو ان سے بھی بات ہوتی ہے، اینڈ دین دے انڈرسٹینڈ یور کاز، اور وہ اس سے ودرا بھی کر لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ دے انسسٹ آن کہ آپ ایسا کریں. جیسے کہ اگر یہ کوالیفائی کرتے ہوں تو ان کو ضرور دیکھیں، اینڈ وی کنسیڈر ایچ اینڈ ایوری کینڈیڈیٹ، اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی ریکروٹمنٹ ہو. سو نارملی اٹ گوز آن میرٹ. ہمارے پاس یہاں کوئی بینک برانچ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ارجنٹ اپنی فیس پے کرنی ہو تو اس کو نواز چوک تک بینک آف پنجاب میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور برانچ میں بھی وہ نہیں جا سکتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہم نے موو تو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے. ویسے ایڈجوائننگ کالج میں پرہیپس ایک ہے ATM مشین ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی مشین یہاں، اگر ناٹ اونلی مشین بلکہ پوری جو برانچ ہے وہ بن جائے. اس میں نیگوسیشنز جاری ہیں. لیٹس سی اگلے 5 سالوں میں آپ یونیورسٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آئندہ 5 سالوں میں تو یہ ہے کہ اف وی آر سکسیزفل اپنی جو کنسٹرکشن پلان ہے ہمارا یونیورسٹی کا، کیونکہ لینڈ ہمارے پاس ہے اور اس میں کچھ مووز ہیں جو کافی آگے تک اس پہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے. سو وی آر ہوپ فل کہ ہم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ بلڈنگ بنا لیں. سر دنیا بھر میں AI کا جو رجحان ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے. سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ AI نے کس طریقے سے ہر چیز کو ہینڈلائز کر لیا ہے. تو سر UOJ میں جو ہماری یونیورسٹی آف جھنگ ہے، اس میں AI کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ اس میں میرا اپنا ویو تو یہی ہے کہ جو ایک بیلنسڈ اپروچ ہے ریگارڈنگ AI، ہاں وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے ان دس یونیورسٹی بلکہ ایوری ویئر. اس میں ہم فی الحال تو جو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو کمپیوٹر سائنس کا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی، ابھی اس میں فیکلٹی کم ہے. انفارچونیٹلی وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اٹ. تو نیکسٹ فیز میں ظاہر ہے یہ ساری فیلڈس جو ہیں وہ بہتر طور پہ انکارپوریٹ ہو سکیں گی. ایٹ دا مومنٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو بیٹر ایز فار ایز دا فیکلٹی از کنسرن. ٹھیک ہے سر، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ جابز، لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، چاہے سرکاری نوکری ہے یا پرائیویٹ ہے، تو اس چیز میں بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے. تو جو ہمارا ٹیکنیکل ورک ہے، بہت زیادہ اسکلز اور ٹیکنیکل ورک کو آج کل پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہماری یونیورسٹی میں کوئی ڈپارٹمنٹ اس ٹائپ سے بنے گا، یا اس کے بارے میں کوئی آپ کی کوئی سوچ ہو؟ ہاں جی، جو جاب سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایک تو جو سکلز سے ریلیٹڈ کچھ ہمیں یہاں ایشوز تھے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ فنکشنل تھا، ابھی اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. سو موسٹ لائکلی دیٹ اٹ ول بی فنکشنل اگین. لیکن ابھی پچھلے دنوں جیسے ہم نے ایک جاب فیئر بھی کیا اور وہ بڑا اچھا رہا. ویسے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ زیادہ نمبر، جو کہ ہم نیکسٹ ٹائم بڑھا بھی لیں گے. لیکن ابھی بھی جو لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو انٹرپرینورشپ اور جاب کے لحاظ سے بھی گائیڈ کیا، دونوں طرح سے. وہ بڑا انکریجنگ تھا. محدود فنڈنگ کے باوجود جو یونیورسٹیز کو اپنے اخراجات خود مینیج کرنے پڑتے ہیں، تو ہماری جو یونیورسٹی ہے اس میں مالی استحکام اور نئے ریونیوز رائے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کون سی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں یا اپنائی ہے؟ ایک اس میں 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی ریسرچ ہے وہ میننگ فل فیکلٹیز سے میں کہتا ہوں کہ وہ کریں، اپنی فنڈنگ خود جنریٹ کریں، یونیورسٹی کے ریسورس پہ بالکل نہ ڈپینڈنٹ ہوں، اپنا ریسورس خود جنریٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اب پرابیبلی کمنگ سنڈیکیٹ میں ہم کچھ پروپوزلز لے کے جا رہے ہیں سیلف ارننگ کے ویو پوائنٹ سے. لیٹس ہوپ سو کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ویو پوائنٹ بہتر ایک ایمرج ہو تو ہم سیلف ریلائنس کی طرف بھی جا سکیں. سر جیسا کہ میں خود میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو سر یہاں ہمارے پاس میڈیا لیب نہیں ہے، تو کیا ہمیں اس کی وہ فراہم کی جائے گی یونیورسٹی کی طرف سے؟ دیکھیں آپ کے جو انچارج ہیں ہی واز ناٹ ویل، تو اپنی وہ میڈیکل لیو کے بعد آئے ہیں. آئی ایم پلیز دیٹ ہی از اوکے اینڈ ڈوئنگ گڈ. اب میں ان سے یہ ڈسکشن کروں گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ کو بھی کنسلٹ کریں اور فیکلٹی کو بھی جو ان کو کمی لگتی ہے ڈپارٹمنٹ میں اس کو ورک آؤٹ کریں، پلان بنائیں اور اس کو فلفل کریں، تو یہ لیب بھی اس کا پارٹ ہو سکتی ہے. سر فیکلٹی کی تعداد اور کوالٹی کسی بھی یونیورسٹی کی جو ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے.
تو آپ کی یہاں نئے اساتذہ کی بھرتی، موجودہ فیکلٹی کی جو ٹریننگ ہے اور خاص طور پر جو ریسرچ کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو ہم اپنی اسٹیچوٹری پوزیشنس کو چاہتے ہیں کہ وہ فل اپ ہو جائیں ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ جب میرے پاس ایک پوری ٹیم ہوگی تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ میں فیکلٹی کی ہائرنگ بھی پھر آن میرٹ اینڈ آن سرٹن ادر نائس گراؤنڈز وہ ہم کر سکیں گے. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس بجٹ میں بھی یہ رکھا ہے فیکلٹی پوزیشنز اور ساری ان کو ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہوپ فلی ویری سون. کیونکہ اور لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ فیکلٹی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کوئی سینئر پوزیشن پہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں جانے کا تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ایٹ آل ٹائمس کچھ لوگ آ بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ جا بھی رہے ہوتے ہیں. سر ہمارے یہاں 18 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان ڈپارٹمنٹس میں کوئی ڈپارٹمنٹ ایڈ کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو؟ ہم نے یہ پلان بھی کیا ہے. دراصل وہ ڈپینڈنٹ ہے اگین بیکاز وی ڈونٹ ہیو اسپیس. میں نے اگر ہم کریں گے تو اس میں ہمیں خود ہی ڈیفیکلٹیز بے شمار آئیں گی، لیکن اسٹل وی آر پلاننگ آن اٹ. لیکن اس میں جیسے آپ نے ڈپارٹمنٹس پوچھے ہیں تو اس میں لاء بھی ہے وچ از انڈر کنسیڈریشن. اس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں وی کین ڈو ونڈرز اس سٹی میں، کیونکہ ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں اور لیکن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمیں اچھے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں تو وائی ناٹ ٹو ٹرین دیم تاکہ وہ یوزفل سٹیزن ہو سکیں. ناٹ اونلی ان دس سٹی دے شوڈ بی سرونگ بٹ ایلس ویئر. تو یہ دو اس وقت ہماری پرائرٹی میں ہیں، لیکن اس پہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وی آر ڈسکسنگ اٹ ود دی فیکلٹی ایٹ دا مومنٹ. ہمارے ہاں مارننگ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ، تو جتنا اس کا شوق لڑکیوں کو ہے اتنا ہی لڑکوں میں بھی پایا جاتا ہے فیشن ڈیزائننگ میں. اور آج کا جو ہمارا دور ہے اس میں فیشن ڈیزائننگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، نہ صرف لڑکی بلکہ لڑکا بھی. تو وہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس صرف مارننگ میں، تو کیا اس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی کلاسز ایوننگ میں بوائز کے لیے بھی اسٹارٹ کی جائیں؟ اس ایڈمیشن میں ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے. اٹ شوڈ بی اوپن ٹو آل. ظاہر ہے اس میں ڈسکریمنیشن تو ہونی ہی نہیں چاہیے کسی قسم کی. یونیورسٹی میں جیسا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سگنلز کا، ہمیں سگنلز کا بہت زیادہ ایشو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ کافی ساری یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے لیے وائی فائی ہوتے ہیں اور ہماری یونیورسٹی میں اس چیز کے بھی کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے نہیں، کوئی وہ اقدامات؟ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے. ایکیڈیمک بلاک میں موجود ہے انٹرنیٹ. ظاہر ہے اس کی بینڈ وڈتھ کے ایشوز ہیں. ہاں، آپ کو جو ایگزیکٹلی وہ زیادہ بہتر تو وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن اسٹل وی آر اسٹرگلنگ کہ جیسے ہمارا یہاں پہ جو فون کنیکشن بھی بہتر ہو جائے. یہ تھوڑا سا سبربن، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا ان دا بگننگ، یہ تھوڑا سا سبربن ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹریسٹی ایشوز بھی ہیں جس کا آپ نے بلکہ ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بجلی چلی جائے تو دے کنسیڈر اٹ ٹو بی اے ویری نارمل ولیج. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ تو بلکہ یونیورسٹی کے علاوہ بھی 2 اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کلوز ویسینٹی. سو اس طرح سے بہرحال اسٹل دے اسٹرگل محکمے والے بھی، اور ہمیں وہ پھر پہنچا دیتے ہیں بجلی. سر اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا ہمارا بہت ایشو دیکھنے کو ملتا ہے. ایوننگ میں تو پھر بوائز کو الگ کر دیا گیا، لیکن اب ٹرانسپورٹ کے مسائل کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. لیکن مارننگ کی بسز میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اس بارے میں کوئی اقدامات؟ جب آپ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی جاتے ہیں نا تو بسز میں، ٹرینز میں، ٹرامز میں ہم خود سب جب پڑھتے تھے تو بیٹھنے کی پوزیشن اکثر کم ہی ہوتی تھی، کھڑے ہو کے ہی ہمیشہ ٹریول. اور ایون سینئر پوزیشنز میں بھی وی ور آل اسٹینڈنگ. تو اب یہ جو گورنمنٹ نے آپ کو گرین بسز دی ہیں، ایک تو اس سے کافی سارا فرق آ گیا. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ اور سب لوگ جو اس سے ایسوشیٹڈ ہیں، جو اس کو مینٹین بھی کیے ہوئے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ دے دینا از ون تھنگ، دین مینٹیننس از این ادر. یہ ساری چیزیں ہیں. ہماری اپنی فلیٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے، وہ لمیٹڈ ہے یونیورسٹی کی. ہم نے ایڈیشنل بسز ہائر کی ہوئی ہیں کانٹریکٹ میں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائم سم ون ہیز ٹو اسٹینڈ وائل ٹریولنگ. تھوڑے بہت کمپرومائزز تو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیسلٹی ہے یہ بہت زیادہ سبسیڈائزڈ ہے اسٹل. تو لڑکیاں تو پھر نماز کلاس رومز میں یا انہیں فری روم ملے وہاں پر لیتی ہے، لڑکوں کے لیے مسجد نہیں ہے. تو اس کے بارے میں
وہ جیسا کہ آپ کو بتایا نا کہ جو کنسٹرکشن ہماری مین ایکچولی یہ تو ساری ٹائم گیپ ارینجمنٹس ہیں، تو یہاں پہ تو اسپیس بھی لمیٹیڈ ہے. سو ہم یہ کر سکے جو کہ ظاہر پاسٹ میں ہوا کہ وہ جو ایک اسپیس ایلوکیٹ کر دی نا، ایک روم ٹو بی یوزڈ ایز اے ماسک، وہ ہم کر سکے ہیں اور وہ ارینجمنٹ تو چل رہی ہے. لیکن اف یو سے کہ پوری ماسک کنسٹرکٹ ہو جس میں کہ یو نیڈ اے اسپیس، فنڈس، اور وہ ساری پلاننگ تو ہم نے آلریڈی فلوٹ کی ہوئی ہے. جب وہ فلفل ہو جائے گا یا کیس اپروو ہو جائے گا، سو ماسک ول آٹومیٹیکلی بی دی پارٹ آف دیٹ کنسٹرکشن. سر ریسنٹلی ایک نیوز اور ایک اپلیکیشن سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کے اگینسٹ کمپلین کی گئی ہے، اور اس کمپلین میں ہمارے ہی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے آپ پہ الزامات لگائے ہیں کچھ. تو سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ایک نارمل ہمارا رویہ ہے کمپلینٹس کا. آپ نے کہا فیکلٹی، لیکن وہ میری نظر سے بھی گزرا ہے، وہ اٹس اے کائنڈ آف انانیمس. سو اس میں اب فیکلٹی کس حد تک انوالو ہے مجھے ابھی یہ سرٹن میں نہیں کر سکا. لیکن ہیونگ سیڈ دس، دیز کمپلینٹس آر کامن. آپ نے ابھی کئی کویسچنز مجھے پوچھے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤ آر وی ڈیلنگ ود ویریس سچویشنز. نارملی سوسائٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں، اگر ہم نے کوئی اسٹیٹس کو رکھنا ہو یا چیزیں جیسے چل رہی ہیں اس طرح سے چلانی ہوں تو نارملی ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے. جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کچھ آبجیکٹیوز کے ساتھ چلیں، اب فار ایگزامپل میرٹ کو ہی لے لیں، تو اس میں ریزسٹنس بھی آئے گی، آلدو کچھ سپورٹ بھی آئے گی اور اس میں کچھ ریزسٹنس بھی. جہاں گریونس ہو جاتی ہے وہاں پہ اکثر ان سچویشنز کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں رادر دین ٹو ڈوئنگ سم تھنگ کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، وہ کسی دوسرے کو الزام لگاتے ہیں. وہ میرے ٹیچرز کہ بلکہ ٹیچرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اف یو ریز اے فنگر یو نو 3 fingers are pointing towards your own. یعنی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وین اف فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو پہلے میں اپنی طرف تو دیکھ لوں کہ میری اپنی حیثیت یا میری اپنی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہے. تو کیونکہ یہ انانیمس ہوتی ہیں اور یہ بہرحال ہم اس کو جو بھی اس کا لیگل وے ہے اس کے مطابق ڈیل کر لیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا وی صاحب کے ساتھ میں نے بات کی. اب اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں اور وہاں اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتے ہیں. وہ مسئلے ان سے پوچھیں گے جو اکثر وہ نہیں پوچھ سکتے، نہ وہ کسی ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے اور نہ ہی کسی اور سے. آج ہم ان سے جانیں گے ان کے مسائل. ریسنٹلی اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کی کلاس میں، اور یہاں ہم ان اسٹوڈنٹ سے ان کے مسائل پوچھیں گے اور یہ جو سوال کریں گے وہ ڈائریکٹلی وی سی صاحب سے کریں گے، اور اس سوال کا جواب انہیں ملے گا وی سی صاحب کی طرف سے. سب سے امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں مہیا یہاں پہ، اور کینٹین پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی خاصا ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ بھی پیسے دے کے گرم لینا پڑتا ہے. تو اگر یہاں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام فلٹر چلا دیا جائے تو بہت اپریشیبل ہوگا یہ. ہاں، وہ میں نے آپ کے فیلو کولیگ کو بتایا، اور میں نے تھوڑا سا یہ بھی انڈیکیٹ کیا تھا کہ جو جہاں تک پانی کا معاملہ ہے، کئی چیزیں تو آپ اپنے سیلف ہیلپ کے طور پہ بھی اپنے سرکمسٹانسز کو بہتر کر سکتے ہیں. 2 فلٹریشن پلانٹس پھر بھی موجود ہیں، شاید تیسرا بھی جو ہے وہ ابھی فنکشنل ہم کرنے کے قریب آ گئے. سو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ واٹر مس یوز آئی وڈ سے جب اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جیسے ایک گلاس آف واٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور اس کو گلاس آف واٹر کی بجائے اف وی فار ایگزامپل واش اوور فیس اسی پانی سے وچ از مینٹ فار ڈرنکنگ، تو یہ جو ہمارا ایک تو آپ ویسے اوور آل بھی سچویشن کو دیکھیں نا کہ جب آپ کے ریسورسز کم ہوں تو آپ کو ریسورس میں بھی رہنا چاہیے.
السلام علیکم سر. سر ایکچولی مس مینجمنٹ پہ میں بات کروں گی. جو ہمارا ایڈمن بلاک ہے وہاں پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں, بے شک وہ ٹرانسپورٹ آفس ہے, بے شک وہ فی برانچ ہے, تو وہ کسی بھی وے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہوتے. مطلب ہمیں 4-5 چکر لگانے پڑتے ہیں. مطلب ایک بات, ہمیں اپنی اپلیکیشن دینے کے لیے بھی جو ہے نا, اور اس کے بعد اس کو پروسیڈ ہونے میں تو پتہ نہیں کتنا ہی وقت لگ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہماری یونیورسٹی کا سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ یہ فالٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جو ہمارا اسٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ اتنا کوآپریٹیو نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ مس بیہیو بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ان کی سیلف رسپیکٹ کو بھی ہرٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو اٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ. ایک تو دیکھیں یہ اوور آل رویوں کا پرابلم ہے. اگر آپ غور کرو آپ یہ دیکھو گے کہ یہ دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی نا. آپ آپس میں بھی بات کریں تو کئی دفعہ ہم ادروائز بھی فلیئر اپ وداؤٹ اینی ریزن. سو ایک یہ اوور آل ایشو ہے. پہلے تو میں نے اپنے اسٹاف کو بتایا, سمجھایا ہے, ان میں امپروومنٹ بھی شاید کچھ حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ بھی گئی آلریڈی. باقی ایسا ہے کہ اگر ابھی بھی کچھ آئسولیشن میں پرابلمز ہیں تو جیسے کہ میرے کولیگز بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وہ جو ایک ہمارا ڈیٹیچ ہو گیا تھا سلسلہ جو کمپلینٹ سیل کا, وہ ہم اس کو رینیو کر رہے ہیں. سو یو ول سی دیٹ یو کین آلویز لاج یور ایپلیکیشن, لیکن اس کو رکھیں اسی طرح سے وین یو سی اٹ از جسٹیفائیبل. جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انجسٹیفائڈ ایک کمپلینٹ ہے, کمپلینٹ ناٹ فار دا سیک آف کمپلینٹ بٹ اے جینوئن کمپلینٹ, یو ول سی دیٹ وی ول بی ڈیلنگ ود اٹ فرملی اور اس کو لا کے مطابق ہم سیٹل بھی کریں گے. سر جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے اپنی کلاس میں بھی ڈسکشن کی, تو آپ کا یونیورسٹی کی عوام کے لیے اور جن اسٹوڈنٹس نے آپ کو یہ سارے مسائل بتائے ان کے لیے ایٹ دا اینڈ کیا پیغام ہے؟ تو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا سر وہ ہے پارکنگ کا. سر ہمارے پاس 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں سر ہم باہر کھڑا کرتے ہیں, تو سر وہاں پہ کوئی پارکنگ ٹھیک ہے آپ سمجھ گیا میں. پارکنگ پہ ہم نے بات کی ہے, آپ کو بھی بتاتے ہیں ابھی, بلکہ کولیگز بھی جب آپ تیار کر لیں گے میرے خیال ہے پلان تو شیئر کر سکتے ہیں. پارکنگ از بینگ ٹیکن کیئر آف. اور دوسرا پوائنٹ, اور دوسرا سر ہماری یونیورسٹی میں کافی لاسٹ بیچ ہمارا اس دفعہ سپورٹس بھی نہیں ہوئی, کوئی ایونٹ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ. نہیں ہم نے سپورٹس کے چھوٹے ایونٹس تو کر لیے سر, وہ نہ ہونے کے برابر تھا سر. ابھی بھی ایک ایونٹ ہم انڈور کر لیں گے کیونکہ گرمی بہت آگے. ہاں وہ اس میں ریزن لیکن آپ کے سامنے ہے, کچھ سرکمسٹانسز کنٹری کے ایسے تھے پہلے, اور پھر ہر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, آپ ڈگری کالج میں چلے جائیں وہاں پہ ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, صرف ہمارے جنگ والے میں نہیں. لیکن کیا سر ہمارا کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا, کوئی کلچر ڈے نہیں, کوئی کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہماری. سر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, ہماری لاسٹ ایئر ہے ہمارا, سر ہمیں کوئی ایونٹ دے دیں سر. اچھا آپ کی کون سی کلاس ہے؟ میں چیک BSIT سر. BSIT جی سر. ہم وہ انشور کریں گے کہ سب کلاسز کی سب پروگرامز کی ایکٹیویٹیز تو ہوں. آپ اتنی زیادہ دے دیں کہ میں آپ کے پی اے کو جو کوئی سینیریو بنتا ہے ہمارا, میں اس کو آ کے دے دیتا ہوں. سوسائٹی سے یہ آپ جب کوئی آتا ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ تو ہمیں کبھی انکار ہی نہیں کیا. عباس نام ہے سر میرا. سر انہیں کہہ دیں سر کوئی ایونٹ کے لحاظ سے کسی لحاظ سے یہ لکھ لیں, میں پوری یونیورسٹی کو آمادہ کر کے سر جی. اوکے آئی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو. سارا کر لیں گے. سر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کے جو مسائل ہیں اور جو یونیورسٹی کی عوام نے آپ سے کوشچنس اور مسائل شیئر کیے, آپ کا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیغام ہے ایٹ دا اینڈ؟ دیکھیں فی الحال تو آئی ایم آلسو پارٹ آف دس انسٹیٹیوشن. جو بھی پرابلم کسی ایک بھی اسٹوڈنٹ کا ہے وہ میرا پرابلم ہے, اور اس کو سالو کرنے کے لیے دن رات آئی کیپ اسٹرگلنگ, اور اکثر ریزالو ہو بھی جاتے ہیں میٹرز. اور جو اکا دکا آپ نے دیکھا نا کہ جو انڈیویجول لیول کے ہیں, ہم کوشش کریں گے وہ بھی امپروو ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. سو وی آر موونگ پرہیپس ان دی رائٹ ڈائریکشن. اب دیکھنا یہی ہے کہ ہاؤ کوئکلی وی میک اپ فار دیٹ ڈفرینس جو کہ تھوڑا سا ہے. بہرحال اینی وے وی آر ہوپ فل. سر ایٹ دا
سائڈ ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کی بہت نیگیٹو وائبز اور مطلب لوگ اسے نا پازیٹیو وے میں لے کے ہی نہیں چلتے، نہ ہی سوچتے ہیں. تو آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو اس کو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ دے شوڈ تھنک اباؤٹ دس انسٹیٹیوشن. ہاں وہ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا وائبرنٹ بھی تو ہے. آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ who can communicate very well، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے اسٹوڈنٹس کو سنا ہے یہاں پہ، اور فیکلٹی بڑی ایبل ہے. سو ایک چھوٹا سا انوائرمنٹ ہے بٹ دس از ہیونگ لاٹس آف پوٹینشیل آئی ووڈ سے. تو اس کی جو پازیٹیوٹیز ہیں، اب ٹھیک ہے نیگیٹیوٹیز کو بھی کئی دفعہ ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن پازیٹیوٹیز کو بھی تو کریں، اور ایسے ہی بس ٹارگٹ تو نہ انسٹیٹیوشنس کو کریں. بس یہی کہوں گا، اور تو اس میں کیا کہا جا سکتا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر فہیم آفتاب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے. اس پروگرام کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ.